اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہیں۔ زندگی کے ہر مسئلہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ماڈل پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارا عنوان نماز میں غلطیوں کے حوالہ سے اور ان کی نشاندہی کے حوالہ سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہماری رہ گئی، وضو کے دوران داڑھی کا خلال۔ داڑھی کا خلال ضروری ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال، جو آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، ان سے اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ البتہ داڑھی کے سارے بال گیلے کرنا، یہ کسی بھی یعنی کوئی ایک بھی خشک نہ رہے، یہ کسی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ داڑھی کا خلال ضروری ہے، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب وضو مکمل ہو گیا، مسجد میں آگے۔ مسجد میں آنے کے بعد جو پہلا کام ضروری ہے، نیت کا ہم پہلے سن چکے ہیں۔ نماز کے لیے اقامت ہو گئی، یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب اقامت ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی ماں سوائے فرض نماز کے۔ اب صف کا مسئلہ ہے اور بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صفو صفوفکم، صفو فرمایا لوگوں اپنی صف کو سیدھا کر لو، پھر کہا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ اب جو صفو لفظ ہے یہ حکم ہے، اور جو حکم ہوتا ہے الامر للوجوب، وہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ میں نے پچھلے جمعہ بھی ایک بات کی تھی کہ جو حدیث کو فیصل نہیں نہ مانتا، کیا مطلب؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کی بات کو یہ اتھارٹی نہیں دیتا کہ میرا نفع نقصان حدیث ماننے میں ہے۔ جو آپ کی مانے گا وہ نفع میں ہے، جو نہیں مانے گا وہ نقصان میں ہے۔ جو یہ اتھارٹی اللہ کے قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں دیتا، وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے اور آخرت میں بھی خائب و خاسر ہے۔ اب صف کے متعلق اتنی احادیث ہیں کہ اگر میں ساری بیان کروں تو ممکن ہے 20 سے 25 منٹ صرف ترجمے میں لگیں، اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جائے۔ میں 2-3 احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ صفوں کو سیدھا کرنا اتنا بڑا مسئلہ، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں بیماری ہمارے اندر یہ پڑ گئی کہ ہم نے ہر مسئلے کو اختلافی بنا دیا۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے دین کا حکم ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے۔ ہم نے ہر مسئلے کو اختلاف کی شکل میں دے دیا اور دین کو اپنی مرضی کا نام دے دیا۔ چونکہ میں اس مسجد کا خطیب ہوں تو کچھ ایسے ہوں گے جو میرے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارے مولوی صاحب نے ایسے کہا ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے یار یہ غلط کہتا ہے میرے بارے میں، اور فلاں مسجد کے مولوی صاحب وہ صحیح بات کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں بھی غلط کہتا ہوں، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ آپ رب کا قرآن جن پہ نازل ہوا ہے، میری مراد مکی مدنی سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھئے، نہ مجھ سے پوچھئے نہ کسی اور سے پوچھئے۔
آپ اپنے موبائل سے گوگل پہ چلے جائیں اور وہاں کوئی احادیث لکھیں، صحیح بخاری مسجد میں پڑھی ہے وہ اٹھا لیں، مسلم پڑھی ہے وہ اٹھا لیں، ترمذی پڑھی ہے وہ اٹھا لیں، نبی کی احادیثیں اٹھائیں، پھر مطالعہ کریں، جج کریں کہ میں غلط ہوں یا آپ غلط ہیں۔ جو بھی غلط ہوگا اس کی اصلاح کون کرے گی؟ پیارے پیغمبر کی حدیث کرے گی۔ میرے بھائیوں، جو ہم صفوں میں خلال چھوڑتے ہیں نا، اللہ کی قسم اسی وجہ سے ہمارے آج دل ٹیڑے ہیں۔ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے، اس کی دلیل دیتا ہوں۔ جو صفوں کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملاتا ہے، جو صفوں کو نہیں ملاتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں ملاتے، اللہ اس کو توڑتے ہیں۔ سنیے حدیث، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا نا، فرمایا اپنی جب صفوں میں تم کھڑے ہو جاؤ نا نماز کے لیے تو اپنے پاؤں کو اور کندھوں کو برابر کیا کرو۔ ہاں، پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولنے چاہیے، اپنے جسم سے، اپنی جسامت سے زیادہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ فرمایا ساتھ مل کے کھڑا ہوا کرو، کیوں کہ اگر تم راستے میں جگہ دیتے ہو تو شیطان وہاں سے کیا کرتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے تمہاری صفوں میں۔ صحابہ کرام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر ہوتی ہماری صفوں کے درمیان چکر لگاتے، ایک صف دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، چھٹی میں، ساتویں میں، صفوں میں چکر لگا لگا کے صفیں سیدھی کرتے اور اپنے پاؤں کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ ہمیں کہتے یہ پاؤں ایسے کرو، یہ سیدھا کرو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد جیسے ہم امام یہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں، پیارے پیغمبر ایسے بھی کہتے تھے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں، صفوں کے اندر جا کے صحابہ کی صفیں سیدھی کرواتے تھے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، من قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، من قطع صفا، جو صف کو توڑے گا قطعہ اللہ، اللہ اس کو توڑے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ فرمایا تم صفوں کو ملاؤ اللہ تمہارے دلوں کو ملائے گا۔ فرمایا لوگ صفوں کو ملانا چھوڑ دیں گے، مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں ملانا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر دے گا۔ صفوں کو درست نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے دلوں میں کس قدر کینہ اور بغض بڑھ گیا ہے۔ اس کا ظاہری فائدہ، آپ کس کے ساتھ پاؤں ملائیں گے تو کیا اس کے ساتھ نفرت رکھیں گے؟ اور نمازیں بھی پڑھی جاتے ہیں، نفرتیں بھی دلوں میں بوئی جاتے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کس کے طریقے پہ پڑھنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنی ہے۔ تو میرے نبی نے اتنی تاکید کی، فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صفوں کو ملائے گا میرا رب اس کو ملائے گا، من قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو توڑے گا میرا رب اس کو توڑے گا۔ جو صفوں کو ملائے گا اللہ ان کے دلوں کو ملائے گا، اور جو صفوں کو توڑے گا، صفوں کو نہیں ملائے گا، اللہ ان کے دلوں میں کیا ڈال دے گا؟ دراڑیں ڈال دے گا، نفرتیں ڈال دے گا۔ آئیے میرے بھائیو حدیث کو فیصل مانے، تجربہ کر کے دیکھ لو، نماز میں اپنے پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملاؤ، اللہ کی قسم دیکھ لینا اگر تمہارے میرے رب نے دل نہ جوڑ دیے تو مجھے آ کے پکڑ لینا۔ لہذا سب سے پہلی غلطی نماز شروع کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے جتنے چاہے پاؤں کھول لیے، اور کوئی کسی کے ساتھ کسی کا ربط نہیں ہے۔ نماز تو ہماری تربیت کرتی ہے، نماز تو ہمیں اجتماعیت سکھاتی ہے، نماز ہمیں ایک اللہ کا بندہ بننا سکھاتی ہے۔ عربی، عجمی، امیر، غریب، گورے کالے کا فرق مٹانے کے لیے نماز ہمیں یہ تربیت کرتی ہے کہ ایک صف میں امیر کھڑا ہے، غریب کھڑا ہے، کالا کھڑا ہے، گورا کھڑا ہے، عربی کھڑا ہے، عجمی کھڑا ہے۔ نماز یہ فرق کرتی ہے، نماز سب کو ایک کرتی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ نماز تو یہ تربیت کرنے کے لیے آئی، مگر یہ نماز تربیت اس کی کرے گی جو نماز کس کے طریقے پہ پڑھے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھے گا۔ اگلی بات، صف والا مسئلہ ہو گیا۔ اگلی بات، بعض لوگ ہمارے ساتھی، ہم میں سے، جب امام تکبیر کہتا ہے
تکبیر کے بعد سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی جو بھی آپ پڑھ لیں، لیکن پیارے پیغمبر نے کبھی بھی نماز اللہم باعد بینی، اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کوئی بھی نماز سوائے نماز جنازہ کے کوئی بھی نماز اللہم باعد بینی کے بغیر پیارے پیغمبر نے نماز شروع نہیں کی۔ یاد کریں اس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک بھی پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ ہو گئی۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت میں لائی۔ اب جو مسئلہ بیان کرنے لگا وہ کیا ہے؟ بعض لوگ امام کے ساتھ تھوڑی بہت ہی قرات کر لی، سورۃ فاتحہ پڑھ لی اور پھر خاموش رہتے ہیں، ساتھ کوئی تکبیر کہتے ہی نہیں ہیں۔ امام نے کہا اللہ اکبر، خاموشی کے ساتھ سجدے میں۔ امام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، خاموشی کے ساتھ رکوع سے اٹھ گئے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لأتمہ، لوگوں امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا۔ فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ، جب امام کہے اللہ اکبر تکبیر کہے، فَكَبِّرُوا، تم بھی کیا کیا کرو؟ تکبیر کیا کرو۔ وَإِذَا رَكَعَ، جب وہ رکوع کرے، فَارْكَعُوا، تو تم سارے کیا کرو؟ رکوع کیا کرو۔ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کیا کرو؟ سجدے کیا کرو۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ امام اکیلے کا کہنا کافی نہیں ہے، دیگر تکبیرات کا انتقال پیچھے کرنا، دہرانا نماز میں نمازیوں کا ضروری ہے۔ بقول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَرَكِعُوا۔ صحیح بخاری میں 378 نمبر یہ حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو یہاں پہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ تکبیرات ہم پیچھے دہراتے نہیں امام کے، جیسے جیسے امام کہتا چلا جائے ویسے ویسے ہمیں بھی پیچھے کہنی چاہیے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگلی غلطی کیا ہے کہ نماز دوران نماز مختلف طرح کی ہم حرکات کرتے ہیں۔ کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہے، یہ بھی غلطیاں ہیں، چھت کو دیکھ رہا ہے مسجد کی، کوئی دائیں بائیں ساتھ والے نمازی کی غلطیاں نوٹ کر رہا ہے۔ ایسے بھی کرتے ہیں ہمارے بندے، کچھ نماز میں کھڑے ہو گئے نا، اپنی نماز کی طرف دھیان نہیں، ساتھ والے نمازی کی غلطیاں نوٹ کرتے ہیں نماز کے بعد، اور نماز سے تو انج کرن دیا ہے، بھئی تیری نماز کتنے گئی؟ کچھ لوگ مسجد کی تزین و آرائش، نقش و نگار، قالین کے اوپر پڑنے والی جو خوبصورتی یا جو مسجد میں خوبصورتیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر میں ویسے بات کر چکا ہوں، تو ان کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ تجارت میں کھڑے ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے، اور کئی لوگ پھر بڑی سوچیں سوچ رہے ہوتے ہیں نماز میں۔ میرے بھائیوں یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسکنو فی الصلاۃ، اپنی نمازوں میں سکون اختیار کیا کرو۔ جب نماز کے لیے آؤ نا تو اپنے دلوں کو اطمینان اور سکون سے رکھا کرو، اپنی نمازوں میں سکون اختیار کیا کرو۔ اس کے ساتھ ایک اور بات آپ بھائیوں کے سامنے عرض کر دوں سکون کے حوالہ سے۔ مسجد میں آتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی، یہ بھی غلطی ہے۔ کئی لوگ گھر سے لیٹ ہو گئے ہیں تو دوڑ کے آتے ہیں پر نا جلدی جلدی مسجد میں رکعت حاصل کرنے کے لیے، اور کئی لوگ مسجد میں داخل ہو گئے، رکعت کھڑی ہو گئی، اب دوڑ لگاتے ہیں، تیز چلتے ہیں۔ یہ چلنا بھی جائز نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما وجدتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، فرمایا فما وجدتم فصلوا، جو تمہیں مل جائے نا وہ پڑھ لو، وما فاتکم، جو تم سے رہ گئی ہے، فاتموا، بعد میں کھڑے ہو کے اس کو کیا کر لو؟ پورا کر لو۔ اماں جی عائشہ سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ رہی تھی نماز کے لیے، لیٹ ہو گئی تو انہوں نے تھوڑا سا جلدی شروع کر دیا چلنا، تیز تیز۔ پیارے پیغمبر نے بلا کیا کہا؟ فرمایا یا عائشہ، تو عائشہ علیکم السکینۃ والوقار، عائشہ تم پہ سکینت، سکون ہے، سکون سے چلو، وقار سے چلو، تیز نہ چلو۔ تیز چلنے سے میرے نبی نے منع کیا ہے، دوڑنے سے منع کیا ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جو آپ کی عام روٹین ہے آنے کی اسی روٹین سے آؤ۔ دوڑنا نماز کے لیے، پھر تیز چلنا جماعت حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی جائز
نہیں ہے۔ آپ پہلے نکل آئیں اپنے گھر سے، مگر نماز کھڑی ہو گئی تو دوڑتے دوڑتے آنا، اور پھر یہ بھی یہ غلطی ہے۔ امام نے کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد، اللہ اکبر۔ اب ہم ساتھ ملے ہیں لم یلد ولم یولد پہ، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جلدی جلدی ہم نا سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو امام رکوع میں ہوتا ہے، ہم کھڑے ہو کے پڑھتے جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ امام اس لیے بنایا جاتا ہے لِأُتَمَّ بِهِ، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اتباع کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، میرے نبی کہتے ہیں جب وہ تکبیر کہہ دے تو تم بھی کہہ دو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو۔ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدے کرو۔ جیسے جیسے امام چلتا ہے اس کے پیچھے چلو۔ اب امام کا انتظار امام سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، اور ہم قیام میں کھڑے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی نماز کی غلطیوں میں سے ہے۔ اس کے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ جو رہ گئے ہیں نا اس کو بعد میں بھائی پورا کرو، جس طرح امام چل رہا ہے امام کے ساتھ چلو، امام کی اقتداء ضروری ہے۔ یہاں ایک اور غلطی کی نشاندہی کر دوں، کتنے ہمارے بھائی ہیں جو جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اللہ اکبر، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں تو دوسرے مسئلہ کا اگر کوئی عالم جنازہ پڑھا رہا ہو نا تو وہ جاہری جنازہ پڑھائے تو یا پھر وہ سرن پڑھائے، تو کچھ لوگ جلدی جنازہ پڑھا دیتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو جو جلدی جنازہ پڑھا دیتے ہیں نا سرن، منہ میں ہی پڑھتے ہیں، جو پیچھے جن کو دعائیں آتی ہوتی ہیں نا وہ زیادہ دیر تک امام سلام پھیر چکا ہوتا ہے اور وہ پیچھے پھر بھی جناب اپنی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ امام کی اقتداء کرنی ہے، امام بنایا اس لیے گیا ہے کہ آپ اس کی اقتداء کریں۔ جب امام نے سلام پھیرا آپ بھی سلام پھیر دیں، جتنی دعائیں پڑھ سکی ہیں پڑھ دی ہیں آپ نے، امام کی اقتداء آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو دوران نماز مختلف طرح کی حرکات یہ بھی جائز نہیں، سکون دوڑ کر جلدی سے تیز چل کے مسجد میں آنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگلی بات، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دوران نماز خصوصی طور پہ آسمان کی طرف دیکھنے سے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے اور منع کیا ہے کہ آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا نہیں چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 750 ہے، میرے نبی نے فرمایا ما بال اقوام، غور سے سنیے گا، فرمایا ما بال اقوام، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اپنی آنکھوں کو یرفعون ابصارہم، جو اپنی آنکھوں کو اٹھاتے ہیں فی السمائی، آسمان کی طرف نماز میں، فرمایا کیا وہ باز نہیں آتے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ہی اچک لے، اللہ ان کی بینائی کو ہی اٹھا لے، باز آ جائیں وہ لوگ جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے کہا ہے باز آ جائیں، وگرنہ اللہ ان کی آنکھوں کو کیا کرے گا؟ اٹھا لے گا، ضائع کر دے گا۔ تو ایسی غلطی سے بھی ہمیں بچنا ہے، دوران نماز جمائی لینے سے بچنا ہے۔ کوشش کریں اگر آ گئی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی طریقہ، اس کو اپنا منہ آپ بند کر لیں، منہ نہ کھولیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جب آپ جمائی لیتے ہیں نا شیطان ہنستا ہے، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، وہ تمہاری نماز میں پھر داخل ہو جاتا ہے، پھر جب وہ داخل ہوتا ہے پھر تمہاری نماز کی خیر نہیں ہے۔ تو جمائی بھی ہم نے نماز میں نہیں لینی۔ اور کئی لوگ کھڑے ہو گئے جناب بڑیاں آکڑا لیندے نماز سے، لاکھ سیدھا کر دیں کھڑے ہو گئے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو ہوش نہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ نماز کے قریب نہ آئیں۔ آپ کو نیند ہے آپ نماز نہ پڑھیں، آپ فریش ہو کے نماز میں کھڑے ہوں۔ میرے رب نے قرآن میں کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نشے کی حالت میں ہو یا تمہیں بیماری ہے، تم کھڑے نہیں ہو سکتے تو نماز میں کھڑے نہ ہوں۔ چھٹی نہیں نماز کی، لیکن آپ درست ہو کے کھڑے ہو جائیے نماز میں۔ سو جمائی لینا، اکڑ پن یا اپنی کمر کو سیدھا کرنا نماز میں، یہ بھی غلطی ہے، اس کی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنا، بعض لوگ دوران نماز اپنے بال سیدھے کرتے ہیں، یا پھر اگر چادر لی ہوئی ہے تو وہ چادر دائیں بائیں پھر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں 7 جگہ پر سجدہ کروں اور اپنے بال اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بالوں اور کپڑوں کو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ پھر وہ کاٹن اگر لٹھے کا سوٹ پہنا نا تو اس کو سیدھا کرتے رہتے ہیں سجدے میں بیٹھے کہ اس کو کہیں بال نہ پڑ جائیں، تو ایسا بھی ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالوں کو سیدھا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ناک میں ہاتھ مارنے کی یا داڑھی کے ساتھ کھیلنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ کوما اور جلسہ استراحت کچھ لوگ نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی لا تجزعو، اس شخص کی نماز اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی جو کوما اور جلسہ استراحت نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ رکوع کیا نا جی، سمی اللہ لمن حمدہ، ابھی سیدھا نہیں ہوا، کھڑا ہو کے سیدھا ہو کے کھڑا نہیں ہوا، سمی اللہ لمن حمدہ فوراً اللہ اکبر، ایسا کرنے سے پیارے پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تجزعو، اس بندے کی نماز اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی جو کوما نہیں کرتا، جو اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ جلسہ استراحت 2 سجدوں کے درمیان جو رکتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، سجدہ کیا اللہ اکبر پھر اللہ اکبر، 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے وہ پڑھتا نہیں، تو اس بندے کی بھی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو لہٰذا 2 سجدوں کے درمیان ایک سجدے سے اٹھے آپ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ لیں یا وہ دوسری دعا پڑھ لیں، یہ آپ پڑھیں، وہاں بھی رکیں، رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ، یہ وہ عظمت والے الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک شخص نے، آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پیچھے سے ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد، نماز ختم ہوئی تو میرے نبی نے پوچھا بھائی کس نے کہا ہے یہ ربنا ولک الحمد؟ اب سارے ڈر گئے کہ کوئی غلطی ہو گئی، لگتا اونچی آواز میں بول بیٹھے ہیں پیارے نبی کے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا ڈرو نہیں، بتاؤ کس نے کہا ہے؟ ایک شخص نے کہا پیارے نبی میں نے کہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ جس نے یہ کہا ہے ربنا ولک الحمد، اتنا عظمت والا کلمہ ہے، 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کوشش کر رہے تھے اس کا اجر پہلے میں لکھوں، دوسرا سوچ رہا تھا میں لکھوں، تیسرا کوشش کر رہا تھا میں لکھوں۔ لہٰذا ہمیں اچھے اطمینان سے نماز کے فرائض کو، جو واجبات جو حصے ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے اپنے الفاظ کو بھی ہمیں دہرانا چاہیے۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ جو پھر آگے ساری دعا ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا 30 سے زیادہ فرشتے تھے جن کو میں نے دیکھا وہ کوشش کر رہے تھے میں لکھوں میں لکھوں۔ تو لہٰذا بھائیوں اگر ہم صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ نہیں کرتے تو ہماری نماز نہیں ہے۔ ایک شخص آیا نا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تو پیارے نبی نے اس کو کیا کہا تھا یاد ہے؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ گیا اس نے دوبارہ وضو کیا نماز پڑھی، پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ آیا کہا یا رسول اللہ اب ٹھیک ہے، کہا نہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 بار میرے نبی نے اس کو کہا ارجع لوٹ جا ارجع لوٹ جا ارجع لوٹ جا فصلی، چل دوبارہ نماز پڑھ، کیوں؟ فإنک لم تصلی، تیری نماز درست نہیں۔ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، نہ سجدہ کیا۔ پھر نبی نے اس کو کیا سمجھایا؟ فارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع کر یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جائے رکوع پر، فاسجد حتی تطمئن ساجدا، سجدہ کر یہاں تک کہ تو سجدے پہ مطمئن ہو جائے، قائما، تو قیام کر حتی تطمئن قائما، حتی کہ تیرا قیام تجھے مطمئن کرے۔ اگر میرا سجدہ مجھے مطمئن کرتا ہے، میرا رکوع مجھے مطمئن کرتا ہے، میرا قیام مجھے مطمئن کرتا ہے، میرا جلسہ استراحت مجھے مطمئن کرتا ہے تو میری نماز ہے۔ اگر میرا دل میرے سجدے پہ مطمئن نہیں تو میرا سجدہ، میری نماز، میرا قعدہ، میرا قعود، میرا تشہد، میری نماز پھر نماز نہیں ہے۔ آگے چلیے اگلی غلطیوں کی بات کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک تو حدیث میں نے آپ بھائیوں کے سامنے واضح کر دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو سجدے والی جگہ پہ دھیان رکھو، چونکہ اللہ تعالیٰ وہاں اپنا کیا رکھتے ہیں اپنے بندے کے سامنے؟ بھول گئے ہیں، اپنا چہرہ،
فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ يَنْصِبُ رکھ دیتا ہے وَجْهَهُ اپنے پیارے چہرے کو لِوَجْهِ عَبْدِهِ اپنے بندے کے چہرے کے سامنے، تو آنکھیں ہمیں بند کرنی نہیں چاہیے۔ اس کی دلیل کچھ لوگ نا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، مجھے خیال بڑے اندر اکھاں کھولنا تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھلی رکھتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کپڑا حجرہ طیبہ مبارکہ میں لگا دیا اور اس میں نقش و نگار تھے، خوبصورتی بنی ہوئی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کچھ اس میں تصاویر بنی ہوئی تھی، تو پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے تو نماز سے فارغ ہوئے نا، تو فرمایا عائشہ اس کو اتار دو، اس نے میری نماز میں کیا کیا ہے؟ خلل ڈالا ہے۔ تو آپ نے دیکھا تو خلل ڈالا گیا نا، اگر آنکھیں بند ہوتی تو کیا آپ دیکھ سکتے تھے؟ ہاں جی، تو لہٰذا پھر آنکھیں بند کر کے نماز ہوتی نہیں ہے، نماز میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ یہ بھی غلطی ہے، اس کی اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ کرتے وقت ہاتھ گھٹنوں سے پہلے نیچے لگانے چاہیے، نہ کہ گھٹنے پہلے نیچے لگانے چاہیے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ امام نے کہا رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد اللہ اکبر، تو فوراً ہم اپنے گھٹنے نیچے پھینک دیتے ہیں، اپنے ہاتھ نہیں لگاتے۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنن نبی داود میں ہے اور حدیث نمبر 840 ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، فرمایا تم میں سے کوئی بھی جب سجدہ کرے نا اونٹ کی طرح نہ کرے، اونٹ کی طرح نہ کرے، نہ بیٹھے۔ اونٹ پہلے کیا لگاتا ہے اپنے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے اپنے دونوں ہاتھ مبارک پہلے نیچے لگاتے پھر اپنے گھٹنے لگاتے، تو لہٰذا یہ بھی غلطی ہے۔ حدیث نمبر 804 سنن ابو داود میں آپ پڑھ لیجئے، پیارے پیغمبر نے فرمایا پہلے ہاتھ لگاؤ نہ کہ پہلے گھٹنے۔ یہ میری بات یا کسی امام کی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ہاتھ ہی نیچے لگانے چاہیے۔ سجدہ کرتے وقت کچھ لوگ پھر یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں نا یہ والی، ان کو نیچے رکھتے ہیں اور ایسے کھول دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں جاتے یوں اپنی انگلیاں رکھتے اور صحابہ کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی، یعنی یہ والی شیپ ہوتی تھی، باقی اللہ عالم، لیکن ملی ہوئی کے الفاظ ہیں، تو ملی ہوئی تو یہی شیپ ہے، یہ والی تو ملی ہوئی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں زمین پہ رکھتے اور ملی ہوئی ہوتی تھیں۔ یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے انگلیوں کو ہمیں کھولنا سجدے کی حالت میں نہیں چاہیے۔ اگلی غلطی یہ ہے کہ ہم سجدے میں جا کے جو کونیاں ہیں نا یہ والی، یہ ہم زمین کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، میرے نبی سے کوئی بھی دو طریقے ثابت نہیں ہیں۔ عورت ہے یا مرد ہے؟ آئیے حدیث سنیے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 496۔ کہاں حدیث ہے؟ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 496 بیان کرتے ہیں سجدہ میمونہ۔ اب دیکھیے عورتوں کی نماز ہے، بیان کرنے والی سجدہ میمونہ ہماری ماں، پیارے نبی کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اپنی کوہنیاں اس طرح رکھتے کہ جو بکری کا چھوٹا بچہ ہے نا وہ کونیوں کے درمیان سے کیا ہو جاتا؟ گزر جاتا۔ تو کیا مطلب پھر زمین کے ساتھ تو نہیں لگی ہوئی نا؟ تو بیان کرنے والی کون ہے؟ ہماری ماں۔ کیا مطلب کہ جیسے نبی نماز پڑھتے تھے ہماری مائیں بھی ویسے پڑھتی تھی، اور ویسے بھی صحابہ کرام محدثین کا قول ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر گھر کی بات پوچھنی ہے تو ہم کن سے پوچھیں گے؟ آپ کی ازواج، ہم اپنی ماؤں سے پوچھیں گے، ازواج مطہرات سے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم آپ کے صحابہ سے پوچھیں گے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو سجدے کی حالت میں پھر ہمیں اپنی کونیوں کو، اب ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بوقت ضرورت جو آپ کو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے ساتھ والے کا خیال رکھتے ہوئے اپنی کونیوں کو کھولنا چاہیے، نہ کہ آپ زمین کے ساتھ لگا کے نماز پڑھیں۔ ایسا کرنے سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔
اور معذرت کے ساتھ فرمایا جس طرح کتا بیٹھتا ہے نا اس طرح نہ بیٹھو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اسی طرح ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی۔ اور یہ جو کتے والے الفاظ ہیں، فرمایا یہ سجدے میں اعتدال رکھو، تم میں سے کوئی اپنے بازو کو کتے کی طرح زمین پہ نہ پھیلائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں 822 نمبر اور صحیح مسلم میں 1102 نمبر، صحیح بخاری میں 822 نمبر حدیث ہے۔ تو لہٰذا بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہم دوران نماز کرتے ہیں، ان کا نقصان یہ ہے کہ ہماری نماز نماز محمدی نہیں رہتی۔ لہٰذا نہ ہم نے حنفی پڑھنی ہے، نہ شافی پڑھنی ہے، نہ حنبلی پڑھنی ہے، نہ مالکی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے نماز بھی محمدی پڑھنی ہے، روزہ بھی محمدی رکھنا ہے، حج بھی محمدی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی محمدی ادا کرنی ہے، اور جینا بھی محمدی ہے۔ اور اللہ ہم سب کو موت دے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ پہ دین پہ مرتے وقت اللہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پلائے، پھر جنت میں اپنے نبی کا اور اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔